کیا نہج البلاغہ میں امام علی نے خلفائے ثلاثہ کی تعریف کی ہے اور ان کو خلافت کا اہل قرار دیا ہے؟ ناظرین محترم، برادر ابو عبداللہ کی انجینئر محمد علی مرزا کو علمی پھکی کئی احباب کی جانب سے بار بار گزارش کی جا رہی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے جو نہج البلاغہ سے 3 خلفاء کے جس میں حضرت عمر بن خطاب سر فہرست ہیں مدح سرائی فرمائی ہے، اس پر جواب دیں، جس کا ویڈیو ٹائٹل یہ ہے: شیعہ کی نہج البلاغہ سے 3 خلفاء راشدین کی شان میں مولا علی علیہ السلام کے 4 خطبات۔ یعنی اگر خود اہل سنت کی کتابوں کو سامنے رکھ کر میں اس کا عنوان بناؤں تو وہ کچھ اس طرح بنے گا: قاتل بنت رسول اور اصحاب رسول کی شان میں امام علی کے کلمات۔ معاذ اللہ، مطلب انجینئر صاحب کی عقل شاید وہی بکری چر گئی ہے جو پہلے ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پارے کھا چکی تھی، ہے نا؟ نان سینس۔ ناظرین محترم، جس دھڑلے سے یہ انجینئر مرزا اپنی اسی ویڈیو میں مولا عمر اور کبھی مولا ابو بکر اور مولا عثمان کہہ کر قول رسول کی توہین کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں: نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اب اس نعرے کو تھوڑا چینج کر کے لگانا شروع کریں جو کچھ اس طرح بن سکتا ہے: نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں دوغلا پکا نفاقی۔ تو پہلے انجینئر مرزا اس نعرے کو زور زور سے لگائیں، پھر ہمیں بتائیں کہ مولا کا لفظ ان 3 خلفاء کے ساتھ لگانے پر ان کے پاس کون سی علمی کتابی دلیل موجود ہے، جبکہ امام علی کے ساتھ لفظ مولا کا استعمال تو وہ خود حدیث غدیر والی اپنی ویڈیو میں ثابت کر چکے ہیں۔ اب ذرا اپنے علمی کتابی ہونے کا ثبوت دیں اور ہمیں دکھائیں کہ کس نص رسول سے مولا ابو بکر، مولا عمر اور مولا عثمان کہنا ان کے نزدیک ثابت ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ منافق حضرت اگر انجینئر سے بڑھ کر سینئر انجینئر بھی بن جائیں یا مزید ترقی کر کے سینئر ایگزیکٹو انجینئر بھی ہو جائیں، تب بھی یہ لفظ مولا امام علی المرتضی علیہ السلام کے علاوہ کسی کے ساتھ لگانے پر اپنی ہی کسی کتاب سے ثابت نہیں کر سکتے۔ میرے خیال سے اتنی تمہیدی کھچائی فی الحال انجینئر محمد علی مرزا کو پھکی کے طور پر کافی ہو گئی۔ تو اب اصل عنوان کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے جو نہج البلاغہ سے 3 خلفاء کی شان بیان کرنے کی ناقص اور بے فائدہ کوشش کی وہ کس قدر درست اور قابل قبول ہے۔ ناظرین زیباقار، ہمیشہ کی طرح انجینئر صاحب نے ادھر ادھر کی زیادہ ہانکنے اور ذاتی قیاسی تشریح کے بعد جو 3 خلفاء کی شان میں نہج البلاغہ سے حوالے پیش کیے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1، علامہ مفتی جعفر حسین علیہ الرحمہ کی ترجمہ شدہ نہج البلاغہ صفحہ نمبر 384 پر موجود امام علی المرتضی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 184۔ نمبر 2، صفحہ نمبر 368 پر موجود امام علی المرتضی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 321۔ نمبر 3، صفحہ نمبر 107 پر موجود خطبہ نمبر 5 اور صفحہ نمبر 643 پر امام علی المرتضی علیہ السلام کا مکتوب نمبر 6 جو مولا امیر علیہ السلام نے لعین ابن لعین ابن لعین کو لکھا تھا۔ ناظرین ذی وقار، ان سب حوالہ جات پر بات کرنے سے پہلے ذرا اس لفظ فلاں پر کچھ کہہ دوں جس پر موصوف فرما رہے ہیں کہ شیعہ علماء نے معاذ اللہ خیانت کی اور خطبہ میں موجود شخصیت کو چھپانے کے لیے لفظ فلاں لکھ دیا۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس فلاں کو خلیفہ ثانی حضرت عمر سے جوڑنے میں انجینئر صاحب اتنے اندھے ہو گئے کہ اس لفظ کو کسی شیعہ کتب یا اسی نہج البلاغہ سے ثابت کرنے کی بجائے اہل سنت عالم ابن ابی الحدید کا رائتہ پھیلا کر اس میں تحقیقی اذہان کو ڈبونے کی کوشش کر ڈالی، جبکہ کوئی بھی عقل رکھنے والا عام سا انسان بھی یہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ اگر کسی مخالف کی کتاب سے کوئی بات نقل کی جاتی ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اسی مخالف کے کلام سے اس پر دلیل ہونا چاہیے، نہ کہ حوالہ اہل تشیع کا ہو اور اس پر استدلال اہل سنت علماء اور ان کی کتابوں کا۔ حد ہے بھائی جہالت کی۔ بہرحال ذرا ہم ان انجینئر صاحب کے الحدیدی رائتے میں تھوڑا سا علمی سرکہ ملا کر اسے اس قابل ہی نہ چھوڑیں کہ وہ آئندہ اپنے بزرگوں کے دفاع میں اس کو دلیل بنائے۔ ابن ابی الحدید نے بڑی چالاکی سے اپنی شرح میں اس طرح لکھا ہے کہ نہج البلاغہ کے مؤلف سید رضی کا ایک جمع کردہ نسخہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں لفظ فلاں کے نیچے عمر لکھا ہوا تھا کہ اس بات کو میرے لیے فخار ابن معدی الموسوی شاعر نے نقل کیا ہے۔ میں نے ابو جعفر نقیب سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا
اس لفظ سے مراد عمر ہے۔ میں نے کہا کہ کیا امیر المؤمنین نے عمر کی ایسے تعریف کی ہے؟ اس نے کہا جب امیر المؤمنین اعتراف کریں کہ عمر نے سنت کو قائم کیا ہے اور پاک دامن و کم عیوب کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں اور پروردگار کی عبادت انجام دی ہے اور وہ بہت متقی تھے، تو یہ بالا ترین درجے کی مدح و تعریف شمار ہوگی۔ ناظرین محترم، تو یہ تھی وہ فرسودہ پھکی جو انجینئر صاحب ہم شیعوں کو دینا چاہ رہے تھے۔ آئیے اب اسی کو ان کی جانب لوٹاتا ہوں، جبکہ یہ بات اپنی جگہ پر قائم رہے گی کہ نہج البلاغہ کے خطبہ میں موجود لفظ فلاں کی اہل سنت عالم کی جانب سے تشریح قطعاً ہم شیعوں کو قبول نہیں۔ ہمیں اگر ثابت کرنا ہے تو ہماری کتابوں اور علماء سے ثابت ہونا چاہیے، نہ کہ حوالہ شیعہ کتاب کا ہو اور ثبوت کے طور پر سنی عالم کی کتاب دکھائی جائے۔ تو ناظرین محترم، ہو جائے فلاں لفظ پر ابن ابی الحدید کا عقلی اور علمی آپریشن، تو ابن ابی الحدید نے مکمل چالاکی سے اپنے کلام کی ابتدا میں ایسے ظاہر کرایا ہے کہ ہر پڑھنے والا فوراً یہ یقین کر لے کہ اس نے خود سید رضی کا لکھا ہوا نسخہ دیکھا ہے، جیسے کہ انجینئر صاحب نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ اس یعنی سید رضی نے لفظ فلاں کے ساتھ عمر لکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی ابن ابی الحدید کی عبارت کا دوسرا جملہ نہ پڑھے تو وہ گمان کرے گا کہ عبارت ایسے ہے وجدتو، یعنی میں نے خود دیکھا ہے۔ لیکن ناظرین، جب اس کی عبارت میں اچھی طرح سے غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے لفظ وجدت کہا ہے، یعنی اس نسخے میں دیکھا گیا ہے، یعنی میں نے خود نہیں دیکھا، کسی دوسرے نے دیکھا ہے اور اس نے مجھے بتایا ہے۔ ارے 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 چالاکی، وہ بھی شیعوں سے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ سید رضی اپنی رائے کو عبارت کی لائن کے اندر امام کے کلام کی تشریح کے عنوان سے لکھتے ہیں، نہ کہ عبارت کے نیچے۔ اگر کوئی اہل علم شخص پرانی کتب کے خطی نسخوں سے آشنائی رکھتا ہو تو جانتا ہے کہ معمولاً ان کتب کے صفحات پر جو اضافی طور پر لکھا جاتا ہے یہ ان کی جانب سے ہوتا ہے کہ جن کے پاس وہ کتاب موجود ہوتی ہے، اور نہج البلاغہ کا یہ نسخہ جس کے اختیار میں تھا اس نے گمان کیا ہے کہ لفظ فلاں سے مراد حضرت عمر بن خطاب ہے، لہٰذا اس نے اپنی جانب سے بغیر کسی دلیل کے حضرت عمر کو لکھ دیا ہے۔ بس ایسے مطالب کا خود مؤلف کی جانب نسبت دینا دلیل و ثبوت کا محتاج ہے، نہ کہ شیعوں کے لیے دلیل۔ لو جی، یہ کیا، ہر بار کی طرح اس بار بھی ابو عبداللہ نے اچھے خاصے رائتے میں سرکہ ڈال کر دفاع شیخین کو ناقابل دفاع بنا دیا۔ ہائے ہائے۔